دی لوں نہ رکھو اور کسی کو ڈرو نہیں اور کسی نہ لالچ نہ رکھو۔ دو چیزیں ہیں جنہاں بندے کو مسئلہ بیان نہیں کرا دینیاں، ایک خوف اور دوجی لالچ۔ کسی کو ڈرو نہیں، نبی ولی بزرگ سارے اللہ دی مخلوق ہیں، تھیندا وہ کچھ جو کچھ اللہ چاہے۔ دیکھو مشرکین کو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تُساں بھی تے تواڈے شریک سارے جمع ہو ونجو اور پختہ ایک تدبیر کر لو، اور ثم لا یکن امرکم، پھر نہ ہو معاملہ تمہارا علیکم تمہارے اوپر غمہ پوشیدہ، یعنی انج نہیں کہ تساں آکھا لگو جو اساں تاں تیری کا آتو ساڑی برادری دا ہے تے قوم دا ہے اور تیرے ابے دا منہ ہے، اے گلاں ہی کرن دی لوڑ نہیں، جیری تدبیر کر سکدے وے کرو میرے خلاف۔ ثم قضوا الیہ، پھر پہنچاؤ میرے تک، کر چکو میرے طرف جو کچھ کرنا ہے، لا تنظرونی، تساں میرے کو مہلت ہی نہ دو۔ تو دیکھو کیوں یہ سارے گلاں کریندا کھڑے، کیونکہ فعلی اللہ توکلت، بھروسہ دو اللہ دے اتے ہے پیا۔ جدہ ایک ایمان پختہ ہوئے اور بھروسہ اللہ تے ہوئے، کوئی کچھ نہیں کر سکدا۔ دیکھو اتھے نوح علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں بھی میرے اتے جادو چا کرے سن، تے جادو تا بندے تے ہو ویندے تے بعد میرا عقل ٹھیک نہ راسی، نعوذ باللہ من ذالک ہے، یا میرے تے جادو چا کرے سن تے میں یوں جیاں گلاں کرے سن بھی یہ کام کریندا رہیاں تے کوئی نہیں کیتا۔ نہیں، کیونکہ بھروسہ خدا تے جندہ بھروسہ خدا تو وہ نہ جادووں تو ڈر دے، نہ تویزاں تو اور نہ کسی دیاں گلاں تو۔ اگر تو کو میڈا سمجھاونا برا لگ دے اور تسا ایک اچھا نہیں سمجھے دے تو میرا جو کچھ کرنے نے کر لو، میں تو کو مسئلہ سناونا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم اعراض کیے جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، نہیں میں سوال کرتا تم سے من اجرٍ کسی مزدوری کا۔ اگر تسا اعراض کرو میری گل نہ منو تو میں تواڈے کول ڈرنا کیوں، تو میرے کوئی مالی نقصان تھوڑا ہونا ہے بھئی تسا اے گل نہ سن سو تے میرے کو مال نہ مل سی، میں تواڈے کول کوئی مزدوری دا سوال ہی تا نہیں کرے دا نا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ موڑ لو تو فَمَا سَأَلْتُمْ، پس نہیں سوال کرتا تم سے من اجرٍ کسی مزدوری کا۔ ان اجریہ الا علی اللہ ہے، نہیں ہے میری مزدوری بدلہ اس کا الا علی اللہ ہے مگر اللہ پر۔ وَأُمِرْتُ، اگے ہور بھی آسی بات انشاءاللہ کے چل کے سارے گلہ کر ساں کے جرے لوگ آج کل دے عثمانی قسم دے اٹھے ہو، ان کے جرے امام پیش تنخواہ لیندے تو وہ دے پیچھو نماز جائز کوئی نہیں، کیونکہ پیغمبر سارے آدن کی کو کترہ فٹ کروں۔ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، میں سوال نہیں کرتا تم سے کسی مزدوری کا، ان اجری یا نہیں ہے مزدوری میری الا علی اللہ ہے مگر صرف اللہ پر۔ اور انشاءاللہ آگے تھوڑے ایک جا کے وَأُمِرْتُ، اور میں حکم کیا گیا ہوں ان اکون من المسلمین، کہ میں رہوں فرما برداروں میں سے اعتقاداً بھی اور عملاً بھی۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا قوم نے نوح علیہ السلام کو، فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی نوح کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور کر دیا ہم نے ان کو خلائف پیچھے رہنے والے، وَأَغْرَقْنَا، یہ ثمرہ ہے مکذبین کا، اور غرق کر دیا ہم نے الذین، ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فانظر، پس دیکھو تو مخاطبہ، کیف کان عاقبۃ المنظرین، کیسے ہوا انجام ڈرائے ہوں کا عذاب الہی سے۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو بھی بچا گدا اور اندے منن والا کو بھی اللہ پاک نجات دیتی، تے جنہ نہ منا مخالفت کیتی اللہ پاک سارے کو غرق کر چھوڑا۔
اس سارا واقعہ آگے آندا پہ ثم بعثنا من بعدہ، پھر بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، پس آئے وہ ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما کان لیؤمنوا، پس نہیں تھے وہ ایمان لے آنے والے، بما کذبوا بہ، بسبب اس کے جو جھٹلایا انہوں نے ساتھ اس کو، من قبل و پہلے، پس وہ اناد اور ضد کی وجہ سے، فما کانوا، یہ اناد قوم ہے، قوم دے اندر اتنا ضد اور اناد اور تعصب آ جرا جھٹلا چکے ہیں پہلے، بس وہ اس نال والا ایمان نہیں لے کے آئے، اسی اپنی ضد دے اتے ڈٹے رہ گئے۔ کذالک، ایک کاف تعلیلیہ ہے، کذالک لذالک، جب انہوں نے ایمان نہیں لایا اور جھٹلاتے ہی رہے، اس لیے ہم نے نتبع و مہر لگا دی، علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، ثم بعثنا، پھر دل ہم نے حد سے بڑھنے والوں کے دل پر مہر لگا دی، یعنی انہوں نے اپنے مکذب بھی کے ساتھ ایمان نہ لایا، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی تھی۔ ایک گمراہی دا چوتھا درجہ بیان ہوتا، کذالک نتبع علی قلوب المعتدین۔ ثم بعثنا، تخویف دنیاوی، پھر بھیجا ہم نے من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنے نشانیاں دے کر، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، دعوے کے ساتھ مسئلہ نہ مانا، وکانوا، کیوں تکبر کیتے ہیں؟ اس لیے کہ کانو تھے قوم مجرمین، مجرم قوم، غور نہ کیا بلکہ سوچے سمجھے بغیر دعوے کو رد کر دیا۔ فلما جاءہم الحق، یہ حالت ثانی ہے اس قوم کی، جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، کہنے لگے، ان ھذا، بے شک یہ تو لسحر مبین، جادو ہے کھلا۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق، آیا تم کہتے ہو حق کے لیے، لما جاءکم، جب آ چکا ہے تمہارے پاس، ایسی بات کہ یہ جادو ہے، حق کو تساں جادو آ دیو، اسحر ھذا، یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ نہیں کامیاب ہوتے جادو ہو کرنے والے، لا یفلح، نہیں فلاح پانے والے ہوتے، کامیاب ہونے والے، الساحرون، جادو کرنے والے۔ قالو، دیکھو قرآن کے ادے جادو کرنے والے کامیاب نہیں ہوندے۔ اس آیت تات تساں تفسیر جواہر القرآن اور باقی تفسیراں ہی ویکھ سو تو بڑا فائدہ ہو سی۔ ولا یفلح الساحرون، اور نہیں کامیاب ہوتے جادو کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے دی ہوئے معجزات جو سراپا حق ہیں، جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ معجزہ ہے؟ جادو جو پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، حالانکہ جادوگروں میں ایسی جرت و جسارت کہاں ہے کہ وہ اس طرح تحدی کریں اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ جادو ایک فریب ہے جو چل نہیں سکتا، جادو ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جو جادو چل نہیں سکتا۔ اور لا یفلح الساحرون، یہ دلیل ہے اس گل دے اتے کہ جادو ایک فساد ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ تبیان القرآن فی تفسیر القرآن۔ کالو، کہنے لگے، اجیتنا، آیا تو ہمارے پاس آیا، لتلفتنا، تاکہ تو ہم کو پھیر دے، اما اس سے، وجدنا علیہ، جو پایا ہم نے اس کے اوپر، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو،
वतकून लकुमा, और हो तुम दोनों के लिए किबरिया सरदारी फिल अर्ज़ ज़मीन में। मूसा जरा तुस आए हो ना ए इनाद कालू अजेतना ए इनाद कौम, कौम दा जिद पहली गलती मजहबी कि तुसा जेरे आए हो असल थोड़ा मनशा है कि जेरे प्यू डाडे साडा तरीका आंदा पे प्यू डाडे दा उस तुसा को फेरना चाहते ही वे तुसा भाई प्यू डाडे वाला मजहब छोड़न। वतकूनु लकुम अल किबरिया फिल अर्ज़, ये गलती सानी सियासी थोड़ा ख्याल है भाई असा दुएं ज़मीन मुल्क च सरदार बन वञूं, इन्हां दे उत्ते सरदारी करूं, इहो थोड़ा मनशा है और कुछ ही नहीं। और वह माँ नानो, और ये खूब समझ लो कि माँ नानो नहीं हम लको माँ तुम दोनों के लिए बेमोमिनीना ईमान लाने वाले। वकाल फिरौनो, तदबीर फिरौनी, का फिरौनी ए तू नहीं ले आओ मेरे पास बेकुल्ले साहिरिन, हर जादूगर अलीमिन माहिर, पढ़ा लिखा जादूगर मेरे को ले आओ। ये सारा वाक़या पहले गुजर चुके इन्हां दा। और मुकाबला जड़ा रखा ने मूसा अलैहिस्सलाम ना, मैदान रखी गया, मैर जादूगर लाए गए मैदान दे विच। फलम्मा जा असारा, तो जब आए ना जादूगर, काल लहू मूसा, कहा उनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने, अलकू डालो तुम, मा अंतुम मुल्कून जो कोई तुम डालना चाहते हो। फलम्मा अलकाओ, पस जब डाला उन्होंने, काला मूसा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मा जे तुम बिही, वो जो तुम लाए हो ये जादू है। मा जे तुम बिही सेरो, जो तुम लाए हो ये जादू है। फिरौन तादा ना कि मेरी लाठी को वेख के और मेरे यद बेजा सफ़ेद हाथ को कि ये जादू है, ये जादू नहीं। मा जे तुम भी शेर हो, जो तुसा गिन असल जादू ए है पिया, ओ जादू नहीं। इन अल्लाह सयुब तेलो हो, बेशक अल्लाह अभी अभी बातिल करेगा इसको। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह नहीं बनने देता अमल फसाद करने वालों का। अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता। अल्लाह हुणे को तबाह ते बर्बाद करे सी। देखो अजे ता मुकाबले दे विच उन्हां सट्टे ही कोन आहिनि, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पहले गल्लां आख दित्तियां आहिनि कि मां जे तुम भी शेरो, असल जादू इहो जरा तुसां लैके आए वे। जरा फिरौन मेरे असा को देख के आदे जादू, ये जादू नहीं, असल थोड़ा ये जादू है जरा लाठियां ते रस्सियां चाई वधे हो और उत्ते सप्पां दी शक्लां बनाई वधे हो ते पारे लई वधे हो। ये थोड़ा फराड ते धोखा है पिया, ये फराड ते धोखा है। इन अल्लाह सयुब तेलो, बेशक अल्लाह इसको अभी अभी धर्म भरम करेगा। अल्लाह इको तो हुणे तबाह करे सी, हर चीज़ बर्बाद हो सी। क्यों? इस गलो के इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन, जेरे फसादी होंदे ना ते उन्हां दे अमल ही शर फसाद होंदे, अल्लाह उन्हां को कामयाब नहीं होवन देंदा होंदा। अल्लाह ऐसे फसादियों के काम बनने नहीं देता, यानी इहो जी फसादियों के कामां को अल्लाह कामयाब होवन ही नहीं देंदा। बयानुल कुरान। और देखो सयुब तेलो, सयुम है को यानी मिलिया मेट कर देगा। अल्लाह उन्हीं को मिलिया मेट करके रख दे सी। इस गलो जादू फराड है, धोखा है, बातिल है, किज़्ब है, बेईमानी है। और जवाहिरुल कुरान ये जगह देख सो कि इतनी जुर्रत और तहद्दी कहा, जो मौजज़ा हो तो सरापा हक है। जादू कह रहे हो, ये क्या ये मौजज़ा जादू है जो पूरी तहद्दी और चैलेंज के साथ तुम्हारे सामने पेश किए जा रहे हैं? हालांकि जादूगरों में ऐसी जुर्रत व जसारत कहाँ है। यदि आवाज़ को नहीं वेंदी पई यार, रोज़ाना के मसला है।
ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ? ਹੈਰਾਨਗੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਵੇਂ ਬਸ ਉੜਦੇ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਥੀ ਵਹਿੰਦੇ ਵੇ। फलम्मा अलका काल अबू समा जे तुम बेसेरो। इस गल भला युफले साहिरून कुरान दे देखो वाजे आयत है। ला युफले हो भी है, साहिरून भी है, नाकामी भी है, नाकामी दा भी लफज है और साहिरून दा भी लफज है। तो इस गलू जेरे आदन जादूगर कामयाब, दो लफज कुरान च भी खा देवन, कामयाबी आला ते नाल जादूगर आला भी। इवें जिवें तो अगे समझाया ला आलमुल गैब, मैं गैब ना जानदा। असा बरेली ये दो लफज आदे हैं, असा कुरान जो विखा देंगे। रसूल आदे मैं ते गैब ही ना जानदा। रसूल ही अपना आप आखसी दो लफज, गैब दा ही लफज हो सी ते न जानन दा भी लफज हो सी। इवें इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे दा भी लफज हो सी ते न सुनन दा भी लफज हो सी। इवें ला युफलिहु साहिरून, वाज़े लफज इन कुरान दी इबारत नस है कि जादू करने वाले कामयाब नहीं हुआ करते, ना कामयाब होएं ते ना आइंदा होसन। ला युफलिहु, नहीं कामयाब होंगे, ना हिन ते ना होसन अस्साहिरून, जादू करने वाले। इस गल जवाहिरुल कुरान गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह इस मकाम ते आदे के मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए मोइज़ात जो सरापा हक हैं, जादू कह रहे हो, क्या ये मोइज़ा जादू है? नहीं, जो पूरी तहद्दी और चैलेंज के साथ तुम्हारे सामने पेश किए जा रहे हैं, पूरे चैलेंज और तहद्दी नाल पेश होते पैन। हालांकि जादूगरों में ऐसी जुर्रत व जसारत कहाँ, एडी दिलेरी जादूगरां दे विच कित्थों आ गई कि वो इस तरह तहद्दी करें और फिर कामयाब भी हो जाएं। जादूगर फिर कामयाब भी हो जाए, क्योंकि जादू एक फरेब है जो चल नहीं सकता। इस जवाहिरुल कुरान दी इबारत है भाई इसी आयत दे तात विखाए जादू को फरेब पाया देन। जादू एक फरेब है, एक धोखा है जो चल नहीं सकता। जादू एक फरेब है और वाज़े लफ्ज़ है जो चल नहीं सकता। यानी जादू एक धोखा है, फराड है, ख्याल है और कुछ भी नहीं। आले हक के मुकाबले दे विच हालांकि जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जादू इंसान की बनावट और शोबदाबाजी है। और एक इंसान अपनी जादूगरी, शोबदाबाजी और करतबों में कितना ही होशियार हो, लेकिन हक के मुकाबले में मुल्क के तमाम हक के मुकाबले में मुल्क के तमाम हक के मुकाबले में कभी टिक नहीं सकता। तफसीर कमालैन शरा जलालैन, शरा जलालैन दी ये तफसीर कमालैन हो सफ़ा 424। बाज़ औक़ात जादूगर अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं जैसे, मगर इस आयत में इस बात की बिल्कुल नफ़ी की गई है कि वो नबी के साथ मुकाबले की सूरत में है। जब भी जादूगर अल्लाह के नबी के मुकाबले में जादू जगाना चाहेगा वो कामयाब नहीं हो सकेगा। ये अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिख दे अपने बयानुल कुरान विच। जादू एक फ़न है, जादू एक के है, जादू एक फ़न है, क्योंकि फरेब है, शोबदाबाजी है, हाथ दी सफाई है, ये धोखा है। जादू एक फ़न है, जब अल्लाह ताला की मशीयत होती है तो उसके ज़रिए बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है, लेकिन गल है फ़न अल्लाह दी मशीयत होवे तो बसाओ का नुकसान ही होंदा, अल्लाह दी चाहत नाल वो नुकसान है, लेकिन मौका इहो जिहा ठोक वेंदे अगले समझते जादू की वजह तो नुकसान हो गए। और कितने मिसालां
قرآن مقدس ہی پہلے گزر گئے کہ لوگوں میں اپنی جان نفع نقصان دا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اتنے سارے بنے دو اللہ منقطع ہے متصل نہیں، اللہ دی قدرت دس دی او تکلیف دیونا چاہے او چاہے تا لے دا گالے، ورنہ میں اپنی جان نفع نقصان دا مالک کوئی نہ۔ اس گالوں کہتے ہیں کہ مگر جب یہی جادو نبی کے معجزے کے مقابل آئے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ ایو جادو نبی دے معجزے دے مقابلے آسی تو ناکام ہوئے سی، تے پیغمبر دی ذات دے مقابلے آوے تو ود کی بھی کامیاب ہوئے سی، ناکام ہو جائے گا۔ سیر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معلم العرفان فی دروس القرآن صفحہ 222 جلد 10۔ اسی طرح ما جے تم بے سحرو، یہ ما موصولہ ہے اور مبتدا ہے، جے تم بھی اس کا یہ صلہ ہے، اور السحر خبر ہے۔ تقدیر عبارت اثر اس طرح ہے، الذین جے تم بھی ہو السحر، وہ جو تم لے کر ہے وہ جادو ہے، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، نہ کہ وہ جس کو فرعون اور اس کی قوم نے جادو قرار دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ تفسیر مدارک۔ تو مقصد ہے کہ قرآن دے جنا واضح لفظ آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے آدھے کھڑن سٹن تو ما جے تم بے سیر ہو، جو تم لے کر ہو یہ جادو فراڈ دھوکہ یہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شکان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اجر تا مقابلہ ہی نہیں لگا، مقابلے تو پہلے کھڑے آدھیں تو اللہ ہی کو باطل کرے سی، اندہ خانہ خوار کر رہے سی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، علت کیوں اللہ کو خراب کرے سی، ختم کرے سی، اس گلو کہ اللہ پاک فسادیاں دے کام بڑھن ہی نہیں دیندا۔ جادوگر فسادی ہیں، فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، اور یہ جو بے ایمانہ دا اللہ پاک کام ہون ہی نہیں دیندا معجزے دے مقابلے۔ جدا معجزے دے مقابلے کچھ نہیں ہون دیندا تو پیغمبر دے مقابلے کی وے آویں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ، علت ثانی، اور ثابت کرے گا اللہ حق کو اپنے وعدے کے مطابق، ثابت کرے گا اللہ حق کا حق کو بکالمات ہی، اپنے کلمے کے ساتھ، جن وعدے کیتے ہیں کہ میں حق کو ہی ثابت کر رہا ہے، ثابت کرے گا اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ ولو کرہ المجرمون، اگرچہ برا پیا لگے مجرموں کو، اگرچہ ماں مر جائے مجرموں کی۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے تھے، فما آمن لموسیٰ، پس نہ ایمان لے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا ذریۃ من قومہ، مگر چند لڑکے من قوم ہی، اس کی قوم سے۔ قوم ہی دی ہی ضمیر دا مرجے کون ہے، باسطہ دنی دا مرجے موسیٰ علیہ السلام ہیں، نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام، الا ذریۃ من قوم ہی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایمان چند لڑکے لے ہیں۔ سوال پیدا ہوندے کہ موسیٰ علیہ السلام نال تو پہلے بنی اسرائیلی ایمان لے آ چکے ہیں، تو پھر چند کے لڑکے، اس دا جواب دے دیں کہ سب تو پہلے ایمان لاون والے چند لڑکے ہیں۔ اور بعض آدن قوم ہی دا جرا مرجع ہے نا، ضمیر ہی دا او مرجع ہے فرعون، کہ فرعون قوم دے وچوں چند لڑکے ایمان لے ہیں، الا ذریۃ من قوم ہی، مگر چند نوجوان ایمان لے آئے تھے فرعون کی قوم سے، اللہ خوف، وہ بھی ڈرتے ڈرتے، من فرعون، فرعون سے، وملئ، اور ان کے حاکموں سے، سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے، کہ پھر کتھے انہوں کو بلا دوبارہ پیچھوتے واپس نہ ہٹا چھوڑے۔ وَإِنَّ فرعون، بے شک فرعون لعال فی الارض، بے شک وہ چڑھا ہوا تھا زمین میں، ان دا خوف ہی بجا ہی فرعون دا، کیونکہ اس وقت سلطنت دو فرعون دی آئی، بے شک فرعون زور سلطنت رکھنے والا تھا فی الارض، زمین میں۔ وَإِنَّهُ، اور دوجی گالے ڈرنا حق ہی بڑھدا، کیونکہ انہو، بے شک وہ فرعون، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ہاتھ سے بڑھنے والوں میں سے تھے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، یہ تلقین توکل، کہا موسیٰ علیہ السلام نے،
یا قوم میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اے میری قوم ان کنتم اگر تم ہو آمنتم باللہ اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو فعلیہ توکلوا بس اسی اللہ پر تم بھروسہ رکھو ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو فقالو بس کہنے لگے وعلیکم السلام فقالو پس کہنے لگے اللہ ہے اللہ پر توکلنا ہم بھروسہ رکھتے ہیں ربنا اے رب ہمارا لا تجعلنا نہ تو بنانا ہم کو فتنۃ للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے فتنہ ذرا سمجھو اس آیت کو فقالو کہتے ہیں اللہ اللہ پر توکلنا ہم نے بھروسہ رکھا اے رب ہمارا لا تجعلنا نہ تو بنانا ہم کو فتنہ لقوم ظالمین ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا اور ایمان والے جڑے ہوندے وہ ظالماں واسطے فتنہ ہوندے گل سمجھ آئی نے اور ایمان والے کے پایا دیں اے اللہ اسا ایمان گھن ہے تیرے تے بھروسہ رکھے سے ساکو تو ظالم قوماں واسطے فتنہ آزمائش نہ بڑھاویں یہ کیا مطلب ہے سمجھو اللہ سیاں اسا ایمان گھن ہے تیرے تے بھروسہ رکھے سے اور اگر اے ساکو ایویں مریندے رہ گئے تکلیفاں ایویں دیندے رہ گئے تو اے اس گل تے پکے ہوئے سن بھئی اساں حق تے ہیں تے اے جھوٹ تے ہیں اگر اے جو سچے ہوندے تو اسا جیوے تکلیفاں پوچھنے ساکو تکلیف ضرور آویا اور تائیں اگر انہاں کو تکلیف نہ دیتی ساڈے مار دے ہوتے تو اسا ایمان واسطے انہاں واسطے فتنہ بن ویسو ڈٹے رہا سے نہیں تے کفر تے آخسن بھئی اسا سچے آئے اے جھوٹن دو اگر اے سچے ہو دے مسلمان اوے لے تا اسا کافر جڑے انہاں کو مریندے کٹیندے ہیں تو ساڈے تے کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آویا تکلیف ضرور آویا اور تکلیف اگر تائیں انہاں کو نہ دیتی تو اے انہاں دے ایمان واسطے اسا آزمائش بن وے صبح کافر آخسن اسا حق تے ہیں کہ وہ دو تکلیف آندی تو کوئی نہیں اس گالو انہاں کو تکلیف دے ہو سکدے مت کہ کرن ایمان لے آویں گل سمجھ آ گئی نے اے مطلب ہے فقالوا علی اللہ توکلنا اسی تے ایک مدارے کالا نقطہ لیندے آدھے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل میں چھوڑ دے جیرا شخص جو شخص چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل درست اور خالص توکل میں درست اور خالص ہو اس کو چاہیے کہ وہ ملاوٹ چھوڑ دے جیرا بندے دا توکل اللہ دے اتے ہوئے درست ٹھیک اور خالص ہوئے وہ کو چاہیے دے کسی قسم دی ملاوٹ نہ کرے اپنا توکل قائم رکھے اللہ دے اتے اور ایک اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے جیرے بندے دے اے چاہت ہے کہ توکل میں اللہ تے رکھ دا تو کو چاہیے دے وہ خالص ہو ونجے کسی قسم دی ملاوٹ نہ کرے ایک مالک دا بن ونجے جدوں ایک مالک دا بن ویسی تو ساری دنیا کٹھی ہو ونجے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہوں